بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار نے مرنا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ: جو کچھ زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہاری پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ترجمہ: کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوقات نے فنا ہونا ہے، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہوں۔ اور فرشتوں میں حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو ارواح کے قبض کرنے پر مقرر ہے، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کیوں نہ ہوں، ان سب نے مرنا ہے۔ اور انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ امام الانبیاء ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، آپ علیہ السلام پر بھی موت آ چکی ہے۔ اور یہ ایک فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، کہ خالق اللہ تعالی ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور مخلوق کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ تو پیارے دوستو، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر جاندار نے اس کو پینا ہے، اور ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر جاندار نے اس سے گزر جانا ہے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین بندے بھی بچ نہیں سکتے، اور دنیا کا کوئی بادشاہ اور امیر ترین شخص بھی بچ نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کے تقرب اور زیادہ عبادت کی وجہ سے کوئی موت سے بچ سکتا ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی نہ مرتے۔ اور اگر دنیا کی بادشاہت اور مال و دولت کی وجہ سے کوئی موت سے بچ سکتا ہوتا تو نمرود بادشاہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک نہ ہوتا، اور فرعون بادشاہ دریا میں غرق نہ ہوتا، اور قارون زمین میں نہ دنسا دیا جاتا۔ الغرض، اللہ کا مقرب بندہ ہو یا اللہ کا نافرمان بندہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی دولت مند ہو، سب کے سب نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام کی عمر کتنی سال تھی، اور آپ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو غسل کس نے دیا، اور آپ علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور آپ کو کس نے دفنایا، اور آپ علیہ السلام کو کہاں دفنایا گیا۔ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، یعنی فرشتے کو ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان کی پشت سے وہ تمام جانی نکل پڑے جن کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالی قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ان میں سے ہر ایک شخص کے دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھی۔ پھر ان سب کو آدم علیہ السلام کے روبرو کھڑا کیا۔ ان سب کو دیکھ کر آدم علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار یہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا، یہ سب تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان غیر معمولی چمک ان کو بہت بلی لگ رہی تھی۔ پوچھا، پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو نے ان کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار،
اس کی عمر میں میری عمر سے 40 سال زیادہ کر دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں 40 سال باقی رہ گئے تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا ابھی میری عمر میں 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، اور ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، اور آدم علیہ السلام اپنے عہد کو بھول گئی۔ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا، اور ان کی اولاد بھی بولتی ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی، اور ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالی نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ تاریخ ابن کثیر میں ہے، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمان بردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق کی وصیت فرمائی، اور انہی دن رات میں کی جانے والی عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائے، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے، جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کے خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی، اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔